وہ عورت رشتے میں پھپھو تھی، مگر اس کے دل میں محبت کم اور حسد زیادہ تھا۔ وہ ہر وقت دوسروں کی زندگیوں پر نظر رکھتی، ان کی باتوں کی جاسوسی کرتی اور پھر وہی باتیں نمک مرچ لگا کر آگے پھیلاتی۔ اسے ایک بات سب سے زیادہ تکلیف دیتی تھی کہ اس کا بھائی اپنے بچوں کا نانا نفقہ پورا کیوں کر رہا ہے، انہیں اچھا کھلا رہا ہے، اچھی تعلیم دے رہا ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھ رہا ہے۔ اس کے نزدیک باپ کا اپنی اولاد پر خرچ کرنا ایک غلط عمل تھا، اگر وہ اس کی مرضی کے مطابق نہ ہو۔ وہ بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی، کبھی ہمدردی کے نام پر، کبھی خیر خواہی کا لبادہ اوڑھ کر۔ بھائی، یہ بچے پہلے جیسے نہیں رہے، زیادہ پیسہ دینے سے بچے ہاتھ سے نکل جائیں گے، مجھے تمہاری بیوی کی نیت ٹھیک نہیں لگتی۔ یوں وہ باپ کو اپنے ہی بچوں سے بدظن کرتی رہی، شوہر کو بیوی کے خلاف کرتی رہی۔ اس کی غیبت صرف بڑوں تک محدود نہ تھی، وہ اپنے بچوں کی عزت بچانے کے لیے بھتیجوں کی عزت اچھالتی۔ اسے یہ احساس نہ ہوا کہ عزت بانٹنے سے بڑھتی ہے اور چھیننے سے ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے زیادہ ظلم اس نے اپنی بھابھی پر کیا تھا، ہر بات پر الزام، ہر خاموشی پر شک، ہر آنسو پر طنز۔ وہ بھابھی جو کبھی ہنستی مسکراتی تھی، آہستہ آہستہ اندر سے ٹوٹنے لگی۔ مسلسل ذہنی دباؤ، بدگمانی اور بے عزتی نے اسے ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ وہ زندہ تھی مگر اندر سے مر چکی تھی۔ اور وہ عورت، وہ مطمئن تھی؟ نہ، اسے لگتا تھا کہ وہ سب درست کر رہی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ظلم زبان سے ہو تو اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے۔ وقت گزرا اور قدرت نے حساب کھولا۔ وہی اذیت، وہی ذہنی دباؤ، وہی بے بسی اس عورت کو اپنی بیٹی کی زندگی میں نظر آئی۔ جو آنسو اس نے اپنی بھابھی کو دیے تھے، وہی آنسو اس کی بیٹی نے بہائے۔ تب جا کر اس کو احساس ہوا، یہ بددعا نہیں تھی، مکافات عمل تھا، انجام تھا فساد کھڑے کرنے کا۔ کیونکہ جو شخص کسی کے رزق، کسی کے سکون اور کسی کے حق سے جلتا ہے، اللہ اسے اس کے اعمال کا ذائقہ ضرور چکھاتا ہے۔ بچوں کے نانے نفقہ پورا کرنا والد کی ذمہ داری اور عبادت ہے۔ والدین اور اولاد کے درمیان بدگمانیاں ڈالنا بہت بڑا ظلم ہے۔ غیبت اور حسد رشتوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ عورت پر عورت کا ظلم سب سے گہرا زخم چھوڑتا ہے۔ جو ظلم خاموشی سے سہ لیا جائے، اللہ اس کا حساب ضرور لیتا ہے۔